آپ نے اکثر کینڈیڈیٹس کو کہتے سنا ہوگا کہ جی میں نے محنت تو بہت کی تھی، سوال بھی سارے آتے تھے، اس کے باوجود مارکس پتہ نہیں کیوں نہیں آئے۔ جو سب سے بڑا سیکرٹ ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ ایگزامینر کو یہ نہیں پتہ آپ کو کتنا آتا ہے، ایگزامینر کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا آپ نے تیاری کتنی کی ہے۔ ایگزامینر کے سامنے صرف وہی آپ کے 8-10 پیجز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ دیکھتا ہے جو آپ نے لکھا ہے، اس کو وہ کمپیئر کرتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، اور اس کے حساب سے وہ مارکس لگا دیتا ہے۔ اور اس میں جو سیکرٹ ہے وہ ہے کہ آپ کویسچن پیپر کو پڑھتے کس طریقے سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر کویسچن میں 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے ٹاپک، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کس چیز کا متعلق کویسچن ہے، سے ایجوکیشن پالیسی کے متعلق کویسچن ہے۔ ٹاپک کے علاوہ جو دوسرا کی ورڈ ہوتا ہے کویسچن میں، یا کمانڈ ورب جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جس ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں، ڈسکرائب، اینالائز، اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کو متعلق کیا لکھنا ہے۔ اور تیسرا کی ورڈ ہوتا ہے جو اس کویسچن کا اسکوپ ڈیفائن کرتا ہے۔ آپ نے ایجوکیشن پالیسی پنجاب کی لکھنی ہے، پاکستان کی لکھنی ہے، بنگلہ دیش کی لکھنی ہے، یا UK کی لکھنی ہے، سو دیٹ از دا اسکوپ۔ سب سے پہلے آپ کویسچن کو پڑھتے ہوئے ان 3 چیزوں پہ غور کریں گے۔ پہلا ورڈ ٹاپک، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ دوسرا ورڈ کمانڈ ورڈ یا ڈائریکٹیو ورب، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ تیسرا ورڈ اس میں اسکوپ کا ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ہائی لائٹ کریں گے تو اب آپ نے اس کے حساب سے کویسچن کا آنسر دینا ہے۔ ایک ہی ٹاپک، ایجوکیشن پالیسی کے اوپر 10 سوال بن سکتے ہیں، ہوں گے 10 کے 10 ایجوکیشن پالیسی پر، لیکن ہر ایک میں کمانڈ ورڈ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک میں لکھا ہوگا ڈسکرائب دی ایجوکیشن پالیسی آف پاکستان، دوسرے میں لکھا ہوگا ڈسکس اینڈ اینالائز دی ایجوکیشن پالیسی آف پاکستان، تیسرا ہوگا کمپیئر دی سیلینٹ فیچرز آف ایجوکیشن پالیسی آف پنجاب ورسز ایجوکیشن پالیسی آف سندھ۔ تینوں کا جواب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم کویسچنز کی تیاری کرنے کی بجائے ٹاپکس تیار کرتے ہیں۔ ٹاپک تیار کرنے کا مطلب کہ میں نے پڑھ لیا ایجوکیشن پالیسی کے متعلق، مجھے آتی ہے۔ اب جب ہم نے ایگزام کا پیپر دیکھا، پہلا ورڈ پڑھتے ہیں ایجوکیشن پالیسی، دل ہمارا اچھل کے آ جاتا ہے کہ جی فرسٹ کلاس، یہ تو میرا ٹاپک آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ایجوکیشن پالیسی کے آنسرز کے نوٹس تیار کیے ہوتے ہیں، کچھ گائیڈ بک میں سے، کچھ ہم نے خود لکھے ہوتے ہیں، کچھ ٹیوشن سینٹر والے نے لکھائے ہوتے ہیں، وہ ہم اندھا دھند وہاں جا کر لکھ آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن پالیسی کا سوال کر دیا ہے۔ تھوڑا بہت 5 پیسے کا تڑکا لگا دیتے ہیں کہ جی جو اس نے ڈسکرائب لکھا ہے یا کمپیئر یا اینالائز لکھا ہے۔ میرے حساب سے یہ اسٹریٹجی بالکل غلط ہے۔ آپ تقریباً اندازاً اس قسم کے سبجیکٹ میں، خاص طور پہ سوشل سائنسز میں، 20 سے 25 ایسے ورڈز ہیں جن کو میں کمانڈ ورڈز یا ڈائریکٹیو وربز کہتا ہوں۔ یہ وہ ہے جو کویسچن کی ڈائریکشن یا اس کے اسٹرکچر کو طے کرتے ہیں، اور آپ نے جواب اس حساب سے لکھنا ہے۔ وہ جو اردو میں محاورہ ہے، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ کو مارکس ہائی کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اب اس طریقے سے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو میں نے پہلے اپنی ٹپس دی ہیں 1 to 6 میں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیے اور تیاری اس حساب سے کیجیے۔ یہ جو گائیڈز پہ ریڈی میڈ آنسر، سالو پیپرز مل جاتے ہیں، ریڈی میڈ آنسرز مل جاتے ہیں، ٹیوشن سینٹر میں لکھا دیتے ہیں، ہم نے خود پورا آنسر لکھ کے یاد کیا ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کیجیے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، the difference is between a tailor-made suit and a ready-made suit۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹیلرز بنیں اور اس کویسچن کے ایگزیکٹ ناپ کے حساب سے آپ کو کویسچن کا آنسر لکھنا آئے، نہ کہ آپ ریڈی میڈ گارمنٹس کی شاپ کھولیں کہ آپ نے 10 قسم کے کویسچن تیار کر لیے ہیں، شارٹ، میڈیم، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، اور وہاں پر آپ فٹ کر آ گئے جو آپ کو سوٹیبل لگا ہے۔ دیٹ گیوز یو لو اسکورنگ مارکس۔ اس موضوع پر ایک کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، اور اس کی ویڈیو ہے، وہ تقریباً 15-20 دن میں میرے چینل پر اپلوڈ ہوگی۔ سو پلیز اسٹے کنیکٹڈ اینڈ واچ فار اٹ۔ دیٹ ول ایکسپلین آل دیز 25 کمانڈ وربس۔ آپ نے وہ 25 کمانڈ وربس کو سمجھنا ہے۔
ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے حساب سے کوشچن کے آنسر کو تیار کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز, یہ ریلز بھی اینڈ لانگ ویڈیوز آن مائی چینل ایز ویل. آل دا بیسٹ.